السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیرت پاکستان۔ کل ہم بات کر رہے تھے بین الاقوامی صورتحال پر، پاکستان کی پالیسی وغیرہ پر، تو آج ہم بات کریں گے جو اندرون خانہ جو کچھ معاملات ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جو پاکستان کی سیاست میں کچھ امید کی کرن نظر آئی ہے، جس کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ سنیے گا جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی پارلیمنٹ میں کل۔ اگر ہم انہی باتوں میں کھڑے رہیں گے، آپ اس بات سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ جی 8 فروری کو جو ہوا بس اس سے آگے یا پیچھے ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھنی، تو پھر جو ہے وہ 2018 جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی۔ میں انہیں اپوزیشن لیڈر کی وساست سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں، ہم نہ آپ اس موقف کی تائید کر سکتے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں ہم نے اختیار کیا تھا، اور نہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ منوا سکتے ہیں۔ اس بات پہ کیوں نہ متفق ہو کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ ہم سنا رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو ایڈوائزر ہیں ٹو دا پرائم منسٹر، ان کی تقریر کا ایک اقتباس۔ اسی کے ساتھ ساتھ چکزئی صاحب کا بھی سنیے گا، جہاں چکزئی صاحب نے پیر کے روز یہ کہا پارلیمان میں کہ پارلیمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ہم انکنڈیشنل سپورٹ دیں گے۔ آپ کو یہ وعدہ تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ وعدہ کرتی ہے، اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں جب بھی ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں۔ یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے، بھلے حکمرانی آپ کی ہو، بیٹھیں سوچیں، انگریزی میں کہتے ہیں سلیپ آن اٹ، بس جو ہوا وہ ہوا۔ ایک دوسرے کی طرف برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا، سارا خطہ مشکل میں ہے۔ مظاہروں کا پاکستان عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جہاں بھی عوامی فلاح کا کام ہو آپ نے اسے سپورٹ کرنا ہے۔ آپ جب بھی عوام کی فلاح کی بات کریں گے، ہمارے ووٹ اپنے آپ شمار کر دیجئے، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں ہر وقت، کوئی قیمت نہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم کہہ چکے ہیں پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے کہ پی ٹی آئی کے ایک شخصیت کی ملاقات ہوئی تھی۔ آئی کی ناٹ سے کہ فارمل میٹنگ تھی، لیکن کچھ ایکسچینج ہوا جس میں حکومت کی طرف سے 3 لوگ تھے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، اور وہاں کوئی بات ہوئی کہ جی الیکشن کی ٹائمنگ پہ بات ہو سکتی ہے، آپ لوگ کہیں گے جلدی کروائیں، ہم کہیں گے 2 سال، بیچ میں کچھ راستہ نکل سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پر اگر آپ چاہیں کہ بات چیت ہو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو پبلکلی بات کر دی۔ مجھے بتائیے گا پی ٹی آئی کا اس وقت کیا موڈ ہے مذاکرات پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کال کوٹری میں ڈال کر مذاکرات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اگر کوئی مذاکرہ ہوگا تو ان کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہماری ان سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، پہلے ہفتے میں 2 ملاقاتیں تو قانون کہتا ہے کہ ہوں گی، اس کے علاوہ مقدمات کی ہیئرنگ کے دوران ملاقات ہو جاتی تھی، تو ایک تبادلہ خیال جاری رہتا تھا۔ اب یہ نظام ان سے خوفزدہ ہو گیا ہے۔ نظام یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے حوالے سے سخت باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سخت باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ اس نظام نے ہر حد پار کر دی ہے۔ انسانیت کے، شرافت کے جو تقاضے تھے وہ پامال ہو چکے ہیں۔ اگر آپ واپس آتے ہیں، قانون کو چلنے دیتے ہیں، مقدمات کو چلنے دیتے ہیں، ایک اوپن ٹرائل کا ماحول پیدا کرتے ہیں، خان صاحب کی اپینیں سنی جاتی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ماحول میں کسی حد تک ایک استحکام آ سکتا ہے۔ اگر استحکام آتا ہے، عمران خان صاحب سے آزادانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، چکزئی صاحب کی ملاقات ہو، علامہ ناصر کی ملاقات ہو، باقی ہم لوگ جو ہیں وہ کلا پارٹی کے ممبران، ان کی ملاقاتیں ہوں، خاندان کی ہوں، بشرا بیوی کی بیٹیوں کی ہوں، تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا، صرف یہ اصرار ہوتا ہے کہ 8 فروری 2024 کو بھول جاؤ اور کوئی بات کرو، اصطلاحات کی بات کر لیتے ہیں، تو یہ بے معنی باتیں ہیں۔ دیکھیں، انتخابات پہ جو 8 فروری 2024 کو حملہ ہوا، وہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے لکھے ہوئے قانون میں کوئی بہت بڑا حکم تھا اس لیے یہ حملہ ہو گیا۔ حملہ اس لیے ہوا کہ ایک ارادہ تھا ریاست کا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، ہم نے عوام کی رائے کو نہیں ماننا۔ آپ کوئی قانون بنا دیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کاغذ پہ لکھے ہوئے قانون کی وجہ سے الیکشن شفاف نہیں ہوں گے جب تک اس ریاست کے اندر یہ عزم نہ ہو کہ ہم نے عوام کی
بات ماننی ہے، سننی ہے، الیکشن شفاف کرانے ہیں، آپ کوئی قانون بنا دیں. اگر اس دن آ کے آپ نے نظام کو تہس نہس کر دیں، دیکھیں کاغذ پہ قانون تو اس وقت ہمارا شاندار ہے، کوئی اس میں قانون میں مجھے خرابی نظر نہیں آتی بڑی. اصل بات ارادے کی ہے، اصل بات نیت کی ہے. آپ جو مرضی قانون بنا دیں، لیکن اگر ارادہ یہ ہو کہ جو 8 فروری 2024 کو کیا تھا پھر وہی کرنا ہے تو وہی کچھ ہوگا. قانون راستے میں نہیں ڈھال بن کے کھڑا ہو سکتا. اس کے بعد جو عدالتوں کے ساتھ کیا گیا، الیکشن ٹرائیبیونل دیے گئے تھے قانون میں کہ حاضر سروس جج صاحبان ہوں گے ہائی کورٹ کے، آپ نے وہ بدل دیا اور کہا کہ نہیں پی سی او کے جج ہوں گے الیکشن ٹرائیبیونل، اور وہ بھی مقدمے نہ سنے. اس وقت پورے نظام میں ایک عزم ہے کہ ہم نے جمہوریت کو اس ملک میں دبانا ہے، آواز کو ہم نے دبانا ہے، آزادانہ صحافت کو ہم نے دبانا ہے. کوئی قانون اس کا مداوع نہیں کر سکتا. اس کے لیے قوم جب تک متحد نہیں ہوتی، آپ میں جب تک یہ عزم نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے ووٹ کی حرمت کو منوانا ہے، ہم نے اپنی صحافت کو منوانا ہے، اپنی آواز کو ہم نے آزاد کرانا ہے، کوئی قانون کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بات کرو اصولی موقف پہ، بات کرو اگر اتحاد کرنا ہے اس جبر کے خلاف، عمران خان کو شامل کرو اس مکالمے میں اور ہمارے ساتھ بات کرو. آج جو ایمان مزاری کے ساتھ ہوا، ہادی چٹھا کے ساتھ ہوا، ستور کے ساتھ ہوا، آج کوئٹہ میں ہمارے پی ٹی آئی کے تمام جو سرکردہ عہدیداران تھے ان کے گھروں کو توڑا گیا ہے، ان پہ حملے ہوئے ہیں، لوگ گمشدہ ہیں، لوگ حکومت خانوں میں بند ہیں. یہ کوئی ماحول نہیں ہے گفتگو کا، یہ جھوٹ ہے، ڈھکوسلا ہے. ایک طرف آپ جبر کا ایک نظام طاری کرتے ہیں، معاشرے کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پریس کلب میں آج احتجاج سول سوسائٹی کا ہونا تھا، وہ بھی نہیں ہونے دیا گیا، وہاں بھی جبر ہوا. تو کون سے مذاکرات؟ آپ معاملات کو ایک اس نہج پہ لائیے کہ لگے کہ اس معاشرے میں کچھ شرافت زندہ ہے، پھر ہم آئین اور قانون کی بات کریں گے. اس وقت شرافت بھی زندہ نہیں ہے اس معاشرے میں. تو بیسکلی بیسکلی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انقلاب کے لیے سب باہر نکل آئیں، سڑک پہ کوئی موومنٹ چلے تو پھر نہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. دیکھیں اس دونوں چیزوں میں بہت فاصلہ ہے. انقلاب اللہ کرے کہ اس ملک میں ایک دن آئے اور یہ جو ہم پہ 78 سال سے جو ایک جبر کا اور جھوٹ کا نظام ہے اس کو ہم نیست و نابود کریں. لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھے یہ عزم تو کرنا ہے، آواز تو بلند کرنی ہے، جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، برے کو برا کہنا ہے. اگر ایمان مزاری، ہادی چٹھا اٹھائے جاتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، عدلیہ خاموش ہو جاتی ہے، تو ہمیں کہنا ہے یہ سب کچھ. اور ہمیں اس نظام کو یہ کہنا ہے کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو 2 قدم پیچھے ہٹو اس سب سے. ایک ماحول پیدا کرو جہاں نظر آئے کہ تمہارے اندر کچھ شرافت ہے، اس نظام میں کچھ شرافت ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ کل سے آپ میں باہر نکلے اور اس کو نیست و نابود کر دیں پورے نظام کو. کاش کہ ایسا ہو. انقلاب ہوتے ہیں اقوام کی زندگیوں میں، آج شاید وہ موقع نہیں ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم بیٹھ جائیں اور شرافت کی بات کریں، آئین قانون کی بات کریں، عمران خان کو جو اس قوم کا لیڈر ہے اس کو شامل کریں مکالمے میں، تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. جو باتیں اچکزئی صاحب نے کی ہیں، جو باتیں علامہ ناصر نے کی ہیں، وہ یہی ہیں کہ اس معاشرے کو اس لمحے سے بچاؤ کہ جب مکمل ہی جان ہو، اس سے پہلے بیٹھ جاؤ اور ہوش کے ناخن لو. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھو، ہوش کے ناخن لو، بات کرو، لیکن ان مجبور محض لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پہ ہمیں مجبور نہ کرو. ہم بیٹھے تھے جنوری میں، رانا ثناء اللہ بھی تھے اس کمیٹی کا حصہ. ہم نے کہا عمران خان سے ملاقات کراؤ، انہوں نے کہا پوچھ کے بتائیں گے. پھر کہا ہمیں اجازت نہیں ملی. ہم نے کہا اچھا چلو 9 مئی 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن بنا دو عدالتی، کہا ہم پوچھ کے بتاتے ہیں. پھر کہا اجازت نہیں ملی. اور اس دوران حامد رضا صاحب کے گھر پہ، مدرسے پہ حملہ کر دیا، ہمارے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. اور پھر کہا دیکھو یہ مذاکرات سے چلے گئے، یہ لوگ تو مذاکرات نہیں کرتے، یہ بڑے سخت گیر لوگ ہیں. یہ بالکل ایک مذاق ہے کہ دھول جھونکا جاتا ہے قوم کی آنکھوں میں، لیکن قوم کو سب نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مذاکرات کا ذکر صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ سچائی کی بات نہ ہو، جو اصل ایشو ہے ان کی بات نہ ہو، اور ہم کوئی فروئی باتیں کریں. اگر آپ نے بات کرنی ہے حقیقت کے حوالے سے، یہ کہنا کہ چلو 2018 کی بات کریں، کر لیں بات. آج 2018 کی حکومت تو نہیں ہے. آج جو نظام کھڑا ہے وہ 8 فروری 2024 کے جھوٹ کی وجہ سے کھڑا ہے. آپ کو اس نظام کی بات کرنی ہوگی، آپ کو 8 فروری 2024 کی بات کرنی ہوگی، اور یقین دلانا ہوگا اس قوم کو کہ اگلا الیکشن بھی اس طرح نہ ہوگا. ہمیں جب ملتے ہیں ان کے لوگ تو کہتے ہیں یہ نیو نارمل ہے، اگلا الیکشن تو اس سے بھی برا ہوگا. اس دفعہ تو بدحواسی میں فارم بدلے گئے، اگلی دفعہ پہلے سے تیار فارم ہوں گے جو بائی الیکشن کی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ہمیں ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس ملک میں جمہوریت کو ختم کرنے کا ارادہ ہو گیا ہے، اس ملک میں اب صرف نام کے ادارے رہیں گے، اگلا الیکشن ایسا ہی ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا. آؤ اب بات کرو. تو کیا بات کریں ہم؟ اگر اگلا الیکشن آپ ہمیں پہلے سے یہ نوید دے رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا یا اس سے بھی برا ہوگا،
اور بات کر لو. تو کیا بات کرنے کو رہ جاتی ہے پھر؟ آپ کی باتیں سن کے تو یہ نہیں لگتا کہ یقینی طور پہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو پاور میں ہیں، جن کے پاس پاور ہے، وہ سب اپنی سب غلطی مان کے، اب مجھے بولنے دیجیے گا کیونکہ میں نے آپ کی بہت لمبی جو بھی بات تو اب میں نے سنی ہے. آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے سلمان کہ جن کے پاس پاور ہے وہ کہیں جی یہ سب ہماری غلطیاں ہیں اور اب آئیں اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دیکھیے جو کورٹ کے بات ہوتی ہے کہ کورٹ کی آیا آرڈر کہ جی ہمیں ملنے دیا جائے گا عمران خان صاحب سے، اس کورٹ کے آرڈر کو ہم نے پڑھا، اس میں ایک پیج 3 یا 4 پہ پیرا 6 تھا، جس میں دکھا بھی دیں گے اسکرین پہ ہم ناظرین کو. اس میں یہ لکھا تھا کہ میں ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں، میں تو the Secretary General of the party Salman Akram Raja, who is present here in court, has given a commitment that no political statement will be made. اچھا اب کہ بھئی بات پولیٹیکل نہیں ہوگی، اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، آپ لوگوں کی ملاقاتیں تو ہو رہی تھیں. اب تھوڑا سا ایک آپ اور میں ہم نے دیکھے ہیں یہاں 3 دہائی 4 دہائی دیکھی ہم نے کام کے حوالے سے، تو ایک ریالٹی کا بھی ذرا چیک کر لیں. تو اس میں اگر آپ کا خیال، اگر جو بھی وہ سٹیٹمنٹ تھی، ایک تو تھا سٹیٹمنٹ پولیٹیکل نہیں دی جائے گی. بھئی کوئی بھی 2 لوگ جب بات چیت کرتے ہیں یا بات چیت کی طرف جانا چاہتے ہیں، جس بھی حوالے سے جائیں، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ دوسرے کو کہے ذہنی مریض ہے اور آپ کہیں، اب آپ مجھے کہیں گے کہ جی عمران خان کے ساتھ وہ کیا کریں، وہ کیا کہیں عمران خان. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو بھی معاملات ہیں، اور بہت سے معاملات میں بڑی جائز ان کی شکایات ہیں، لیکن سلمان اگر کوئی بات آگے کرنی ہے تو کہیں تو ایک لچک دکھانی ہوگی. عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے، ہم بھی ادھر ہی تھے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ان کے کوئی بات ان کے حوالے سے کی جاتی تھی، ان کے خاندان کے حوالے سے، تو وہ کہتے تھے چینل سے نکالو لوگوں کو، وہ کہتے تھے. اچھا اس وقت بھی کیا کیا نہیں ہوا. تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ٹیٹ فار ٹیٹ اینڈ ون رانگ جسٹیفائز another wrong. میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ بات کریں، اب آپ نے بات فرمائی کہ جی یہ ہمیں ان کے لوگ یہ کہتے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں، حلفاً کہوں کہ آپ کے اتنے لوگ جو ہمیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی بات چیت ہو، جو لاہور میں بیٹھے ہیں اور ادھر بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں سیاست میں ہمیں کیا کیا بھگتنا پڑا ہے، تو کم از کم بات چیت تو شروع کریں. Everybody knows minus عمران خان is never a possibility. تو وہ تو بات طے ہے، لیکن اب ہمیں ذرا سمجھائیے کہ یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی نکل کے موومنٹ شروع کریں، کیونکہ اس سے کم کوئی گزارا نہیں. بیکاز obviously you know and I know people in power are not going to say جی ہماری یہ غلطی ہے، اب ہم سب اس غلطی کو مانتے ہیں، آکے بیٹھ کے بات کریں. سلمان اس کا مجھے تفصیل میں جواب دیجیے گا جو آپ سمجھتے ہیں. دیکھیں 2 باتیں. پہلے تو آپ نے کہا کہ جو آرڈر تھا ہائی کورٹ کا، اس میں میری سٹیٹمنٹ لکھی ہے. دیکھیں اس میں کئی بار عدالت میں بھی بات ہو چکی ہے. یہ معاملہ اکتوبر میں پھر عدالت کے سامنے آیا تھا، عدالت نے واضح کیا اور لکھا ہوا بھی یہی. اگر آپ پڑھیں اس کو، آپ نے چونکہ پڑھا نہیں، آپ نے اس نہیں، میں نے پڑھا ہے، نہیں ابھی نہیں پڑھا. میں کر دیتا ہوں نا، میں عرض کر دیتا ہوں کہ کیا ہے. وہ صرف یہ تھا، بات یہ ہوئی تھی عدالت میں، جیل کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی جیل کے گیٹ کے اوپر ہمیں ڈر ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ پیدا ہو جائے یہ باہر نکل کے اگر وہاں پہ کوئی سیاسی بات کرتے ہیں. اس کے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ گیٹ پہ بات نہیں کریں گے. اور بالکل عدالت نے بار بار یہ کہا ہے کہ آپ 1 میل آگے چلے جائیں، اپنے چیمبر میں جا کے جو مرضی بات کریں، صرف گیٹ پہ نہ کریں. یہ بات ہوئی تھی کہ گیٹ پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا نہ ہو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک آئینی حق ہے بات کرنا. آئین میں کہاں لکھا ہے کہ سیاست پہ بات نہیں ہو سکتی، یا کوئی قیدی جو ہے اگر وہ بات کرے تو اس کے افکار کو باہر آ کے بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ تو بالکل ایک غیر آئینی بات ہوگی. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. صرف بات یہ تھی کہ یہ گیٹ پہ نہ ہو. اور اکتوبر میں جب یہ کیس دوبارہ لگا تھا تو عدالت نے کھل کے یہ کہا کہ بالکل راجہ صاحب ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ آگے جا کے بات کر لیں، اپنے چیمبر میں کر لیں، گیٹ پہ نہ بات کریں. ایک تو یہ بات. اچھا اگر آپ اس پہ جی آپ نے بہت نہیں، میں اس پہ ایک چھوٹا سا کلیریفیکیشن میں آپ سے چاہتی ہوں. یہ جو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے پڑھ کے نہیں سنا ہے، بٹ جو میں نے اس وقت پڑھا تھا ویل شو اٹ آن دا اسکرین تاکہ ناظرین بھی دیکھ لیں. اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا 1 میل باہر جا کے، اور آپ نے کہا کہ قانون میں آئین میں حق ہے بات جو بھی اوپینین ہے دیں، تو آئین میں حق ہے کہ
کے حوالے سے آ کے کہیں کہ ان کا ذہنی مریض ہے. وہ ایک دوسری بات ہے. اب مجھے پوری بات کرتے ایک تو پہلے تم عمومی بات کر لیتے ہیں نا کہ سیاسی بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب تو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ ایک اور نوعیت کی بات ہے. تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ بات باہر آ کے بیان کرنی ہے, بالکل بیان کرنی ہے, کوئی اس بات کو روک نہیں سکتا. سوال صرف یہی تھا کہ وہ گیٹ پہ جیل کے کرنی ہے یا ذرا دور جا کے کرنی ہے. اور بالکل عدالت نے کہا, چیف جسٹس سرفراز جوہر, جسٹس ارباب طاہر ان کے ساتھ بیٹھے تھے, ان کا اپنے چیمبر میں جا کے آپ جو مرضی بات کیجیے, گیٹ کا ان کو مسئلہ ہے, آپ گیٹ پہ نہ کیجیے گا. تو اس چیز کو اس کے سیاق و سباق میں رکھیے, اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب کوئی باہر آ کے بات کرتا ہے اس تناظر میں کہ آپ نے 40 دن 30 دن ایک بندے کو قید تنہائی میں ڈال دیا, کہ آپ اس ٹیمپریچر کو نیچے لائیں گے تو اپنے آپ یہ گفتگو کا جو لہجہ ہے وہ بھی بدلنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے وہ ٹٹ فور ٹیٹ. آپ ایک شخص کو 40 دن ڈال دیں, اس کی بیگم کو, بیوی کو ڈال دیں, کسی سے ان کی ملاقات نہ ہو, قید تنہائی ٹارچر ہے. اقوام متحدہ کی جو ریپرٹوار ہے وہ زیادتی ہے, اس میں کوئی there's no doubt وہ زیادتی ہے. اوکے, اس لیے آپ یہ چیز ایک دفعہ ختم کریں. اچکزئی صاحب نے کہا ہے مجھے ملنے دو, میں منواؤں گا. آپ جانے دیں اچکزئی صاحب کو, چھوڑ دیں باقی سب کو. آپ ایک ملاقات اچکزئی صاحب علامہ ناصر کی کرا دیں, یہ بڑے سینئر لوگ ہیں, بردبار لوگ ہیں, یہ باہر آتے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس پہ آپ کو اعتراض ہو, یہ آپ یقین رکھ سکتے. اس پہ ہم سلمان ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادتی ہے اس طرح کرنا اور اتنی دیر ان کو رکھنا قید تنہائی میں اور لوگوں سے ملنے نہ دینا, اور کہتے ہیں کہ وہ اندر بھی کسی سے بات نہیں کر سکتے, تو یہ تو زیادتی ہے. تو یہ کوئی منطق ہے نہیں؟ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو آپ اچکزئی صاحب کو جانے دیں نا اندر. آپ علامہ ناصر کو, آپ نے پوچھا نا کہ کیا ہو سکتا ہے, کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں نظام بالکل اپنی غلطی مان لے, گھٹنے ٹیک سے. میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام کچھ لچک دکھائے. اچکزئی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا ہے کہ مجھے ملنے دو خان صاحب سے, تو میں بعض معاملات ان سے منوا لوں گا. تو ان کو موقع دیں. کیوں آپ ان کو موقع نہیں دیتے؟ آپ ان کو موقع دیں. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ باہر آ کے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو آپ کی نظر میں قابل اعتراض ہے. اس نوعیت کی, شخصی نوعیت کی بات وہ نہیں کریں گے. آپ علامہ ناصر اور اچکزئی صاحب کو سر دست جانے دیں. وہ باہر آتے ہیں, معاملہ آگے بڑھ جائے گا, ان کو اجازت ملتی, ان دو حضرات کی ملاقات کرا دیں اور وہاں سے آگے عمل کو پھر دیکھیں کہاں جاتا ہے. یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ چھوڑ دیں باقی سب باتیں. آپ کا اگر یہ کہنا ہے کہ میں پورے نظام کو کہہ رہا ہوں کہ وہ شکست اپنی مان لے, تو چھوڑ دیں اس بات کو. یہ ایک عمل کریں, پھر آپ ان میں بیٹھ کے بات کریں گے کہ معاملات آگے بڑھے یا نہیں بڑھے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے تو معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا اس وقت ایز وی اسپیک فروری 8 کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں فروری 8 ایک دن ہے جس میں ہم عوام پر جو ڈاکہ ڈالا گیا, ان کے حق پر, ان کے ووٹ پر, اس کو ہم یاد کریں گے. ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے. اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان دنوں کو یاد رکھیں. جب پاکستانی قوم پہ حملہ ہوا ہے, پاکستانی قوم کے حقوق پر حملہ ہوا ہے, ان دنوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. خواہ وہ 5 جولائی 1977 کا مارشل لا ہو وہ دن ہو, خواہ وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا دن ہو, ہمیں ان دنوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہمیں بالکل نہیں بھول جانا چاہیے, مٹی نہیں ڈالنی چاہیے. ہمیں اپنے دلوں میں یہ عزم پیدا کرنا چاہیے کہ ہم یہ تاریخی جو ہے دوبارہ قبول نہیں کریں گے اور اس کو ہم دور کر کے رہیں گے. تو اس دن ہم نے ایک دن منانا ہے استقامت کا, دعا کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, عزم کا اظہار کرنا ہے. وہ کوئی حملے کا دن نہیں ہے, وہ کوئی جلغار کا دن نہیں ہے. وہ دن ہے بیزاری کے اظہار کا دن ہے. وہ اس جھوٹ کے نظام سے نفرت کے اظہار کا دن ہے. یہ بیزاری اور جو ہمارا اس حوالے سے عزم ہے اس کا اظہار ضرور ہوگا, لیکن پرامن ہوگا, آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا. کسی کو اوور ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کراچی میں 4 دن ہم نے گزارے, وہاں میں اسپیس ملی. ان 7-8 گھنٹوں کے علاوہ جب باغ جناح میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا گیا, سیل کیا گیا, ہمارے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا, لیکن اس کے علاوہ ہمیں 3.5 دن جو تھے اجازت دی گئی مکالمہ کرنے کی. آپ نے دیکھا ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکلے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک پتا نہیں ٹوٹا, کوئی FIR درج نہیں ہوئی, کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہ ہے نارمل سیاست, اس کو ہونے دیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بات کو آگے بڑھنے دو, معاشرے کو سانس لینے دو. سنو معاشرہ کیا کہہ رہا ہے. گفتگو کا آغاز کرنا ہے تو ان 2 مشران کو, اچکزئی صاحب, علامہ ناصر کو بھیجو.
ان کی بات ہونے دو تاکہ پورا معاملہ جو ہے کسی صحیح سمت میں چل سکے، اور ماضی کی جو غلطیاں ہیں سب کو مان لینی چاہیے، سب کو ماننی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے. اور میرا خیال ہے جو تہذیب ہے وہ بڑی اہم ہے، اس تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہمیں لگتا ہے کہ تہذیب سے راستے کھلتے ہیں، بند نہیں ہوتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو معاملہ ہے اس کا آپ کی اپنی جو پولیٹیکل ایک ہے سچویشن وہ اپنی جگہ ہے، اور آپ نے بار بار آئین اور قانون کی بات کی. اب کراچی جو اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ سیکشن 144 فار ایگزامپل لگا ہے، تو کراچی میں تو آپ لوگوں نے اجازت دی تھی، تو فروری 8 کے جو گیدرنگز آپ کرنا چاہ رہے ہیں جلسے، تو اس کی اجازت لی ہے ابھی ایڈمنسٹریشن سے؟ لیں گے؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ نہیں، کوئی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جی. اس دن اگر لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر آ کے اپنی آواز بلند کرنی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہ آئینی حق ہے. آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ آپ کو رائٹ آف فری موومنٹ ہے، اس دھرتی پہ آپ چل سکتے ہیں. آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ مل کر آپ چل سکتے ہیں، مل کر آواز بلند کر سکتے ہیں. آرٹیکل 19 آپ کو آزادی اظہار دیتا ہے. یہ ایک انگریز کا بنایا ہوا سیکشن 144 پورے آئین کو معطل نہیں کرتا کہ جب دل کرے ڈپٹی کمشنر کے 144 ہے، نہ تم بول سکتے ہو، نہ تم چل سکتے ہو، نہ تم سانس لے سکتے ہو. تو یہ ایک مذہقہ خیز بات ہے کہ آپ پورے آئین کو، تمام بنیادی حقوق کو، فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کو، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو، ہر چیز کو ایک سیکشن 144 لگا کے ختم کرتی. تو یہ بے وقوفانہ بات ہے. لیکن جی ایک حوالے سے آپ کے وانٹیج پوائنٹ سے یہ سب باتیں درست ہوں گی، لیکن آپ ہی کی پارٹی نے سنجانی میں جب کیا تھا جلسہ تو آپ تو لیتے رہے اجازت نا، لکھ کے آپ لیتے رہے. دیکھیں جلسے کی بات اور ہے، پر ہمیں نہیں دے رہے نا یہ اجازت، ہر دفعہ نہ کر دیتے ہیں. اور سنجانی میں کیا کیا، اجازت کے ساتھ جلسہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے قومی اسمبلی پہ حملہ کیا، قومی اسمبلی کے اندر داخل ہو کر ہمارے ایم این ایز کو گرفتار کیا، مارا پیٹا. وہ آپ کو یاد ہے؟ بہت اچھی طرح یاد ہے. انکوائری ہونی تھی لیکن شاید ہوئی نہیں، اور آپ لوگ اس پہ پھر آپ نے فالو اپ بھی نہیں کیا، اور انکوائری ہوئی بھی نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، بالکل فالو اپ کیا، لیکن ہمت نہیں ہے کسی میں کہ وہ اس انکوائری کو چلا سکے. اچھا تو اس کا مطلب، اچھا تو جو اس وقت آپ کو دونوں اپوزیشن لیڈرز آپ کو سینٹ میں بھی مل گئے اور اسمبلی میں بھی مل گئے، جو کہ ایک موڈ رہا ہے اور جس کی آپ بات کرتے ہیں تواتر سے، اس سے آپ کو کوئی لگا کہ اس میں کوئی لچک آئی ہے کہ جو دونوں کی نوٹیفیکیشن ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں نہ کرتے تو کیا کرتے، یہ تو ایک آئینی فریضہ تھا نا. جب سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی واضح طور پہ اپوزیشن نے اپنے لیڈر چن لیے تھے تو کیا کرتے، ان کو کتنی دیر اور یہ نہ مقرر کرتے. 3-4 مہینے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا، تو اب یہی تھا کہ اسمبلیوں کو توڑ دیتے، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا. یہ تو کرنا ہی تھا ان کو. لیکن اگر اس میں ان کی طرف سے کوئی لچک کا ارادہ ہے تو پہلا کام یہ کریں کہ ان دونوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل کا اس میں حل ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا، اور یہ آخر میں یہ فرمائیے کہ جو پولیٹیکل کمیٹی سے، جو سینٹ اور پارلیمنٹ کی کمیٹی سے آپ لوگ نکلے ہیں باہر، اب تو کافی دن ہو گئے اس کو، لیکن بار بار حکمت عملی کے حوالے سے سوال جو ہے ذہن میں آتا ہے کہ آپ لوگ پارلیمان میں تو ہیں اور سینٹ میں بھی ہیں، تو اس میں کیا منطق تھا کہ کمیٹی سے نکلیں؟ کیونکہ اب جیسے آپ نے جو جنید اکبر ہیں وہ پی ایس سی کے تھے، اور جو لوگ گئے ان کی 1-2 سیشن جو انہوں نے کیے لیڈ پی ایس سی کے، تو وہ لوگوں نے کہا بڑے انہوں نے سوال اٹھائے، بڑی تیاری کر کے آتے تھے. تو یہ سلمان آپ کنونس تھے کہ یہ ایک صحیح قدم اٹھایا ہے ان ہائنڈ سائٹ؟ یہ قدم میں نے تو نہیں اٹھایا، یہ عمران خان صاحب کا قدم ہے نا. عمران خان صاحب سے گفتگو ہو، رابطے ہوں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے گفتگو ہی روک دی ان کے ساتھ. اتنے 4 مہینوں سے ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. ان سے ملاقات ہو. پھر میں کہوں گا چغزئی صاحب، علامہ ناصر اب لیڈر ہیں اپوزیشن کے، ان کی ملاقات ہونے تھے، اور یہ معاملہ بھی ان سے اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں مقصد خان صاحب کو جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ تھا کہ جو بزنس ایز یوزول کا تاثر ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں پارلیمنٹ بھی موجود ہے، اس ملک میں عدلیہ بھی موجود ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن بھی موجود ہے، اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے، کے پی میں آپ کی گورنمنٹ بھی ہے جی، اور کمیٹیوں کو ہیڈ بھی کر رہی ہے. دیکھیں کے پی کے میں گورنمنٹ ہماری درست ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہم جھوٹا الیکشن جیت کر آئے ہیں، ہم پہ کوئی مہربانی کی ہے کسی نے. ان اسمبلیوں کے بارے میں باقی جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، وہاں ایک شکایت ہے
وہ بالکل حقیقت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بزنس ایز یوزول نہیں چلنی چاہیے. یہ عمران خان کا موقف ہے. نظر آنا چاہیے کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہاں بیٹھی ہے، لیکن در حقیقت ہم میجورٹی ہیں، مائنورٹی اور اپوزیشن نہیں تھے. ہماری 180 سیٹیں ہونا چاہیے تھی قومی اسمبلی میں. تو اس کا احتجاج کیجیے. عمران خان صاحب کا یہ نقطۂ نظر تھا. بتائیے کہ ہم ایز یوزول قومی اسمبلیوں کا جو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. جی یہ خان صاحب کا موقف تھا، لیکن ان سے گفتگو ہو تو ہو سکتا ہے کہ اپنی رائے اور دے، لیکن ان سے گفتگو جب آپ نے بند کر دی تو اور رائے وہ کیسے دیں؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا موقف تھا، لیکن یہی ذہن میں آتا ہے کہ آفٹر آل 2 گورنمنٹس چھوڑی، پھر پارلیمان چھوڑی، پرانی بات ہے، لیکن ریلیونس اس لیے ہوتی ہے کہ پولیٹیکل جو ایک ڈیسیجنز ہیں وہ اب یہ پارلیمان میں آپ لوگ تو ہیں، تو کمیٹی میں ایک متحرک پارٹی بھی رہتی، اپوزیشن بھی رہتی، بٹ بہرحال ایز یو سے اٹس یور لیڈرز ڈیسیجن. بزنس ایز یوزول نہیں ہم تاثر دینا چاہتے کہ ایوری تھنگ از فائن اور ہم ایک نارمل اپوزیشن ہیں. ہم نارمل اپوزیشن نہیں ہیں نا. یہ خان صاحب کا موقف. جی لیکن آپ پارلیمان میں تو ہیں نا، اس میں باہر نکل کے کوئی زیادہ کرائسس تو نہیں آگے، وہی لیول ہے اس میں. کوئی جو مجھے لگتا ہے جو لوز کیے وہ آپ نے ایک پلیٹ فارم آپ لوگوں نے لوز کیا ہے، کیونکہ آپ پلیٹ فارم پر ہیں تو ویسے. بٹ اینی وے دس از نائدر ہیئر ناٹ دیر. خان صاحب کا فیصلہ ہے، ان سے جب ملاقات ہوگی تو اس پہ بات ہو، پھر آپ اس پہ بات کریں گے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے سلمان صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اب یہ جو 2 لیڈرز آپ کے سینٹ اور ادھر آئے ہیں ان نیشنل اسمبلی، اس کے بعد مولانا صاحب نے جا کے مبارک بھی دیے، تو کیا کوئی مولانا صاحب تو بیسکلی ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی پارٹی کی پوزیشن جو بھی ہے اس میں کوئی تقویت پہنچتی ہے مولانا صاحب کی شمولیت سے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے اس کو؟ کہ وہ شامل تو نہیں ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، یہ تو انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے ٹھیک ہے، ایک جیسچر ہے، ایک اچھا ان کی جانب سے ایک مبارکباد کا عمل ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. اور ہو سکتا ہے بعض ایشوز ایسے ہوں آگے جن پہ ہمارا اور ان کا اتفاق ہو اور ہم اکٹھے بات کریں، لیکن اس سے زیادہ اس وقت مجھے نظر نہیں آتا. ہم اپنی اصول کی بات کرتے رہیں گے، جہاں انہیں لگے کہ وہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں تو انہیں ضرور دینا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی دیں گے تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. اچھا فائنلی یہ بتائیے، غازہ جو ہے جو پیس کا بورڈ ہے، بورڈ آف پیس، اس میں یعنی کہ دس از بیسکلی این ایفرٹ، وہ جو ٹرمپ کا پیس پلان ہے اسی کا یہ حصہ ہے. اس میں کوئی اعتراض جو ہے کیا ہے جی اعتراض؟ دیکھیے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ ایک واقعہ ہے کہ اس میں قوم سے مکالمہ کیے بغیر ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری تھا کہ قوم کی نمائندہ پارلیمان موجود ہوتی، قومی اسمبلی سینٹ جو واقعتاً قوم کی نمائندہ ہوتی، ان سے مکالمہ ہوتا، بات ہوتی، اجازت لی جاتی، آگے جاتے. ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ کل جاری کر دی ہے. اس وقت واحد راستہ یہ ہے کہ ریفرینڈم ہو. اس پارلیمان کے پاس بھی شاید یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے. نہ اس پارلیمان کو پوچھا گیا ہے، سائن تو وہ کر بیٹھے ہیں، کر آئیں گے. تو ایک فیصلہ ہے جو اس قوم پر مسلط کیا گیا ہے. یہ ایک بالکل ایک فرد واحد کا بنایا ہوا ایک بورڈ ہے، اور جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اصل کام تو وہ ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی. اس میں جن لوگوں کو ڈالا گیا ہے ان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی عرب یا مسلمان ملک کا. اور جن عرب اور مسلمان ممالک کو بھی اس میں ڈالا جائے گا وہ ہاتھ سے چنے ہوئے لوگ ہیں. کس کو دعوت دی گئی، کس کو دعوت نہیں دی گئی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی بین الاقوامی قوانین کی تاریخ میں کہ اس طرح ایک فرد واحد ایک کوئی ادارہ قائم کر دے. یہ تو بالکل کسی آپ کو رومن امپائر کے دور میں جانا پڑے گا ایسی کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے. اس طرح بین الاقوامی قوانین نہیں بنتے. غزہ کے عوام سے کوئی رائے نہیں لی گئی، فلسطین کے عوام سے کوئی رائے نہیں لی گئی. جب تک فلسطینیوں کی آمادگی نہ ہو، پاکستانی عوام کی آمادگی نہ ہو، اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور ایسے کسی قدم کی ہم تائید نہیں کر سکتے. یہ کتنا بڑا قدم، میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں اتنا بڑا قدم؟ ٹرمپ پلان. ایک سیکنڈ میں سوال کر لوں سلمان صاحب، میں آپ کی بات بڑے تحمل سے سن رہی ہوں، آپ سوال تو مجھے کر لیجیے کہ آپ یہ بتائیے کہ
ٹرمپ پلان جو تھا 20 پوائنٹس کا اس پہ سپورٹ کیا. آپ کی پارٹی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی, کیونکہ دیٹ واز دی اونلی پلان ان ٹاؤن. ٹھیک ہے جی, دس از یہ اسی کا حصہ ہے جو ایک بورڈ بنا ہے. اچھا, تمام جو مسلمان ملک ہیں, ٹرکی, انڈونیزیا, سعودی عربیہ, قطر, ایجپٹ, یہ سب ملک اس میں اگری کیا انہوں نے, کیونکہ جو بورڈ ہے اس کی کوئی ڈیسیجن پاکستان پر تو لاگو نہیں ہے, اور فلسطینی جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں سچویشن کو. ٹرمپ پلان کو انہوں نے ود ریزرویشن سپورٹ کیا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا اس سے برتری کیا پیدا ہوگی اس سے. تو پاکستان, ایک سیکنڈ, پاکستان ایز اے پلیٹ فارم جہاں کہ مجھے یا آپ کہہ دیں کہ جی نسیم, پاکستان نے ٹرمپ پلان کو کر کے تو اس کے بعد اپنی پوزیشن کو ابینڈن کیا. پاکستان نے وہی پوزیشن رکھی ہے جو قائد اعظم کے دنوں سے آج تک ایگزیکٹلی ہماری فلسطین پر وہی پوزیشن ہے. وہی پوزیشن آپ کی پارٹی نے لی, وہی نواز شریف صاحب کی پارٹی نے لی, ہر جنرل کی گورنمنٹ نے لی, وہی پوزیشن آج ہماری ہے. ایران کے ساتھ بالکل نہیں ہے آج ہماری, بالکل وہ پوزیشن. آپ بتائیں کیا فرق ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیے بالکل یہ وہ پوزیشن نہیں ہے. بتائیے, آپ کی بات سن کے مجھے بتائیے. دیکھیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ایک بورڈ میں بیٹھیں گے. ابھی تک آپ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. آپ اس کے ساتھ ایک مکمل ممبر کے طور پہ اس کو مکمل. اچھا, ایک منٹ, میں اس کا جواب دے دوں. اس کا جواب ہر پوائنٹ کا, بھائی میرے پوائنٹ بائی نہیں, میں پوائنٹ بائی پوائنٹ میں جواب دیتی ہوں. اگر آپ مجھے بات کرنے دینا نسیم, میں پوری بات کر لوں. پوائنٹ اس پہ ہم بحث نہیں کرتے, آپ نے بات کر لی, اتنا ٹائم نہیں ہوگا. میں صرف آپ سے عرض کر دوں کہ ایک تو ہم نے اس بورڈ میں شمولیت اختیار کی ہے, اسرائیل کو اس کا ممبر مان کے اسرائیل بھی اس بورڈ کا ممبر ہوگا. لیکن اس سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ پلان آئی تھی اس کے حوالے سے اس وقت حماس نے ایک مشروط قسم کی آمادگی کا اظہار کیا تھا. اس تمام معاملے میں کسی فلسطینی نمائندے کو شامل نہیں کیا گیا. کوئی ہمارے سامنے یہ ایویڈنس نہیں ہے کہ فلسطینی عوام جو ہیں اس سے متفق ہیں. تو پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے تھا, اگر یہ ایک نیو کلونیل ڈیزائن نہیں ہے, کہ فلسطینی عوام کی رائے لی جاتی. میری نظر میں سب سے معتبر اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام سے پوچھا جائے. آپ کھڑے ہو کے سلائیڈ چلا رہے ہیں کہ یہاں پہ فلاں بلڈنگ بنے گی, آپ نے پورا ایک اس کا نقشہ بنا دیا. یہ ان کی دھرتی ہے, یہ ان کی زمین ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس پہ کہاں پہ کون سی عمارت بنے گی, کیا بلڈنگ بنے گی, کہاں کیا کام ہوگا, فلسطینی عوام سے آپ پوچھیے. ان کی دھرتی کا فیصلہ آپ کیسے کر رہے ہیں, اس فیصلے میں پاکستان شامل ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے. نہ اس میں پاکستانی عوام کی رائے شامل ہے, نہ فلسطینی عوام کی رائے شامل ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھا, مجھے اس کا جواب دینے دیں. ایک سیکنڈ, لیٹ می, ہم بحث نہ کریں تو بہتر ہے. نہیں, بحث نہیں سلمان, ایک سیکنڈ, اس کا یہ تو فیئر کانورسیشن نہیں ہے نا, کانورسیشن ہے. آپ نے, یہ تو غلط بات ہے نا, یہ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بات یہ کہ آپ سینٹ کام میں پاکستان اور اسرائیل دونوں ہیں یا نہیں, یو این میں پاکستان اور اسرائیل دونوں ہیں یا نہیں, مجھے سمجھ سے باہر ہے. کیا آپ نہیں, ایک تو یہ ہو گیا. اچھا, دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلسطینی ہیں ان سے نہیں پوچھا گیا. بات یہ ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل ٹرمپ پلان کوئی آئیڈیل پلان تو نہیں تھا. مجھے بتائیں, جینوسائیڈ تو ہو رہی تھی نا, ابھی بھی لوگ مارے جا رہے ہیں, لیکن شاید 5% مارے جا رہے ہیں, بڑا ظلم ہے. لیکن مجھے بتائیں, ریالٹی تو یہ نا جو ہے اسی کے اندر کام کرنا ہے. اب جو ٹرمپ پلان بنا, ٹرمپ پلان میں آج تک پاکستان نے اور اتنے ممالک جو 8 ہیں اس میں سے 90% نے کمٹ نہیں کیے ٹروپس, حالانکہ دیٹ از سم تھنگ دیٹ ٹرمپ وانٹس. بٹ یہ بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف اینی کائنڈ آف ڈس آرمنگ حماس. آپ کا بہت نہیں, یہ فیکٹ ہے. تھینک یو جی, خدا حافظ. آج کا پروگرام ختم کرتا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.